نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی بہن بنت حوا۔ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سب کو اللہ تعالیٰ خوش باش رکھے اور بیماریوں پریشانیوں سے دور فرمائے۔ آج میرا موضوع ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی غفور الرحیم ہے۔ قرب کا خاص ذریعہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ درود پاک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز ایک شخص کو اپنے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھایا۔ صحابہ کو اس پر تعجب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص مجھ پر یہ درود پاک پڑھتا ہے۔ درود پاک کی فضائل میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ کی بہن کی روزانہ گزارش ہوتی ہے کہ ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ہے، اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری ویڈیو یوں ہی چلتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، مجھے اس کا صلہ اس جہاں میں بھی دے اور آخرت میں بھی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ذوالجلال والاکرام ہے، تو حی یا قیوم ہے، تو سب انسانوں کے گناہ معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، اور تمام جائز حاجات کو پورا کرنے والا ہے، اور تب تمام لوگوں کی اور مسلمان کی کلمہ گو کی دل کی مرادیں پوری کرنے والا ہے۔ میرے رب رحمان، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تیری ذات سب سے نرالی ہے، تو محمد مصطفیٰ کا اللہ ہے، ہم محمد مصطفیٰ کے کلمہ گو ہیں، انہی پر ایمان رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کتنے پیارے تھے۔ ہم اسی کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو حل فرما دیجئے، حاجات کو پورا کیجئے، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا کر اور لمبی زندگی والی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں روزانہ دیکھتی ہوں کہ میرے کتنے ویوز آتے ہیں، لیکن جتنی میں اپنے پاس کوشش کرتی ہوں اتنے ویوز نہیں آ رہے۔ گزارش یہی ہے کہ وہ دن کس دن ہوگا کہ جب میرے 1000 کے اوپر ویوز آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے جو کام پر چل پڑی ہوں اس پر توفیق دیں تاکہ میں ثابت قدم رہوں اور اس کام کو آگے زیادہ سے زیادہ پہنچاتی رہوں۔ میرے پیارے بہن بھائیو، اللہ 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 آپ کی زبان سے ہر وقت جاری ہونا چاہیے۔ صبح سے لے کر شام تک آپ اللہ اللہ کرتے رہیے۔ میرے اللہ کو خوش کرنے کا یہ وحدت ذریعہ ہے۔ فَاذْكُرُونِي تَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور شکر ادا کرو۔ ہر مسلمان پر یہ فرض ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے سوئے تو اس کی مغفرت صبح تک مغفرت ہو جاتی ہے۔ مغفرت سے مراد گناہ صغیرہ کی معافی ہے۔ جتنے بھی اعمال کے فضائل ہیں ان کو فلاں عمل سے مغفرت ہو جاتی ہے اور فلاں عمل سے مغفرت ہو جاتی ہے۔ عام طور پر صغیرہ گناہوں کی معافی مراد ہوتی ہے، کبیرہ گناہوں سے توبہ معاف ہوتے ہیں، اور توبہ کرنا کیا مشکل ہے۔ انسان نے کیسے ہی بڑے بڑے گناہ کر لیے ہوں، بس توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے نہایتی عزیزوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور نوجوانوں،
جو میں آپ کے لیے فوائد لے کر آتی ہوں نہایت ہی اصلاحی بیان لے کر آتی ہوں، آپ کے لیے بہت ہی آسان لے کر آتی ہوں تاکہ آپ آسانی سے اسے سمجھ سکیں۔ اسی لیے میں نے کہا ہے کہ آج میں موضوع رکھتی ہوں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ پھر اس کے ذکر کو بلند کیوں نہیں کرتے؟ ذکر کو بلند کیا کرو اور ذکر کا اہتمام کیا کرو۔ اسی طرح ہمارے اکابر بھی یہی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے دل کو سدھارو، اس کو ذاکر بناؤ، اس میں اللہ کی یاد بساؤ۔ جب تمہارا دل اللہ کی یاد سے رچ بسا جائے گا، اس میں اللہ کی یاد جم جائے گی، تو پھر باقی اعضاء اس کے تابع ہو جائیں گے، وہ خود بخود ذاکر ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے۔ اگر صحیح معنی میں ریاضت کی اور اپنے شیخ کی رہنمائی میں ذکر اللہ کا اہتمام کیا تو اس کی نتیجے میں سر سے لے کر پاؤں تک انسان ذاکر ہو جاتا ہے۔ ہزاروں اولیاء اللہ اس سفر سے آراستہ گزر چکے ہیں۔ میرے محترمان بزرگوں، بہنوں، بھائیوں اور نوجوانوں اور میرے مسلمان بھائیوں، جہاں تک میری یہ آپ کو آواز آپ کی سماع تک پہنچ رہی ہے، میرے ملک پاکستان میں رہنے والے اور ملک کے بہر ملکوں میں رہنے والے مسلمان بھائیوں، آپ سے گزارش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بنو۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کی زبان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے۔ ذکر آپ صرف اللہ اللہ کرنے سے بھی ذکر ہے، استغفر اللہ کرنے سے ذکر ہے، اور اس طرح درود پاک پڑھو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کرو اور درود پڑھتے رہو کثرت سے۔ صبح و شام ایک ایک تسبیح پڑھ لیا کرو، اتنا ٹائم اس میں نہیں لگتا۔ چھوٹے درود بھی ہوتے ہیں اور بڑے درود بھی ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتا رہی ہوں، بہت بڑا اور اچھا درود ایک ہے۔ ویسے تو سب سے اول اور سب سے اہم جو درود ہے، اہمیت رکھتا ہے، وہ درود ابراہیمی ہے۔ اس کے ساتھ اور درود پاک بھی ہیں اور درود تنجینہ بھی ہے۔ درود تنجینہ کے بارے میں بعد میں آپ کو اصلاح کے لیے بتاؤں گی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں اور میرے بزرگوں اور نوجوانوں، آپ کے لیے میں جو باتیں اصلاحی لے کر آتی ہوں، یہ اس کا پروف میرے پاس موجود ہے، اصلاحی بیان۔ اس کے کتابیں ہیں، اس کی جو جلدیں ہیں، تقریباً 10 جلدیں میرے پاس موجود ہیں۔ ان سے میں اصلاحی بیان ڈھونڈتی ہوں اور تلاش کرتی ہوں، خود بھی عمل کرتی ہوں اور گھر والوں کو بھی کراتی ہوں اور آپ تک بھی پہنچاتی ہوں، تاکہ قیامت کے دن یہ نہ ہو کہ مجھے اس بات کا پتہ تھا، میں نے نبی پاک کی امت تک یہ لفظ نہیں پہنچایا، کیونکہ ایک لفظ سے اتنی نیکیاں ملتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور اگر ایک لفظ انسان سیکھے دوسروں تک پہنچائے تو اس پر اور بھی سبحان اللہ۔ اسی لیے آپ کی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور بہت سی دعائیں ہیں، اللہ المستعان علی ما تصفون۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ قرآن پاک کھولیں، اس میں دیکھیے، اس میں لفظ لفظ سمجھیے، سوچیے، کیجیے، آگے روشنی ہی روشنی ہے۔ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اگر ہم سمجھنے والے بنیں تو ہمارے لیے قیامت اتنی ہولناک نہیں ہوگی، بلکہ بہت ہی آسانی سے گزر جائے گی، اگر ہم صحیح صالح اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں
اور تقوی اختیار کریں، پرہیزگار بنیں اور نبی پاک کے سچے اور پکے امتی بنیں۔ اللہ تعالی ہمارے تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ہے، جو میں پہلے گزارش کرتی ہوں اور آخر میں بھی یہی کرتی ہوں۔ اللہ کے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری ویڈیو یوں ہی چلتی رہے اور میرا واچ ٹائم پورا ہو۔ مجھے اس بات کی انتہائی ضرورت ہے۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو میرے پاس علم ہے میں آپ تک پہنچاتی ہوں۔ اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔